الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کئی گروپ کے مختلف احباب نے قرآن کریم کی فضیلت و ثواب کے بارے میں سوال کیا ہے، اس لیے ان کے جواب میں چند دلائل پیش کر رہا ہوں جن سے قرآن کریم کی عظمت، فضیلت اور ثواب کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تعلیم و تربیت، اس کے معانی پر تدبر و تفکر، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اس کو یاد کرنا اور اس کے خوبصورت باغ میں زندگی گزارنا بڑی فضیلت کا باعث ہے اور اس کے بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ پہلا ثواب نیکی کا حصول۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ کی سنن میں 2910 نمبر پر موجود ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو اس کے بدلے نیکی ملے گی اور نیکی کا ثواب 10 گنا ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس طرح انتہائی آسانی کے ساتھ صرف چند حروف کی ورڈز کی اسٹڈی، یعنی الف لام میم، انسان کے خانے میں 30 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا فضل اور ثواب جنت میں درجات کی بلندی، یعنی جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ یہ حدیث میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل کی مسند میں 6799، ابو داؤد کی سنن میں 1464 اور امام ترمذی کی سنن میں 2914 نمبر پر موجود ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر اور چڑھتا جا، جس طرح دنیا میں ترتیل و اطمینان سے پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا جا، تیری منزل وہی ہوگی جس جگہ آخری آیت پر پہنچے گا۔ اس حدیث میں بڑی عظمت بیان کی گئی قرآن کے پڑھنے والے کے لیے، لیکن غور کیجئے حدیث کے الفاظ پر۔ تو پڑھتا جا جس طرح دنیا میں تو ترتیل سے اطمینان سے پڑھتا تھا۔ معلوم ہوا جو لوگ قرآن کو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایسے انداز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز میں تلاوت ہو یا نماز سے باہر تلاوت ہو، کہ ان کی قرأت سننے والے کی سمجھ میں نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لازمی طور پہ یہ فضیلت اور یہ درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له هو عليه شاق له أجران۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں 4937 اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں 798 پر یہ حدیث موجود ہے: جو شخص مہارت اور روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کا شمار فرشتوں کی مقدس بلند ترین جماعت میں ہوگا، اور جو شخص قرآن کو بھٹک کر دشواری کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 2 اجر دیا جائے گا، یعنی اس کی محنت کا، اس کی مشقت کا، اور بھٹک کر پڑھنے میں جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تیسری فضیلت میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے شفاعت نصیب ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:
इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। सही मुस्लिम 804। कुरान को पढ़ो, बेशक ये कुरान क़यामत के दिन पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। दूसरी हदीस नवास इब्न समान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जिसके अल्फाज हैं यूता यौमल क़ियामति बिल क़ुरआन व अहलिही अल्लज़ीना कानू यअमलून बिही फ़िद दुनिया तक़द्दम सूरतुल बक़रा व आल इमरान तुहाज्जान अन साहिबिहिमा। सही मुस्लिम 804। क़यामत के दिन कुरान और असहाब कुरान जो लोग दुनिया में उस पर अमल करते थे, इन दोनों को लाया जाएगा। सूरह बकरा और आल इमरान आगे बढ़कर उनके लिए हुज्जत पेश करेंगी। गोया कि सूरह बकरा और आल इमरान ये दो अजीम सूरतें, जो शख्स इनको पढ़ेगा या कुरान की तिलावत करेगा, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दलील पेश करेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हुज्जत पेश करेंगी, अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। चौथा फ़ज़ल कुरान करीम की तिलावत का खैर व भलाई का हुसूल है, जैसा कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सुनन अबू दाऊद 1452। तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान को खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। इसी तरह से मेरे भाइयों, कुरान का एक पांचवा सवाब यह है कि अल्लाह की नज़दीकी और क़ुर्बत का हुसूल होता है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन्नासी फ़क़ील मन अहलुल्लाहि मिनहुम क़ाल अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाहि व ख़ासतुहु। सहीहुल जामे में 2165, सुनन इब्न माजा में 215 और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उसे सही कहा है। लोगों में कुछ अल्लाह वाले होंगे। पूछा गया वो कौन लोग हैं? आपने जवाब दिया, अहले कुरान ही अल्लाह वाले उसके मुकर्रब और नज़दीकी होंगे। गोया जिनका कुरान से जितना ज़्यादा रब्त होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसी के बकद्र करीब होंगे। छठी फजीलत मेरे भाइयों, कुरान करीम की ये है, सुकून व इत्मीनान और रहमत का नुज़ूल होता है कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, मज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह। यह हदीस सही मुस्लिम में 2999 पर मौजूद है। जो कौम भी अल्लाह के किसी घर में जमा होकर किताबुल्लाह की तिलावत करती है और बाहम उसकी तालीम व ताल्लुम का एहतमाम करती है, ऐसी कौम पर सुकून तारी होता है, रहमत उन पर साया फगन होती है, फरिश्ते उन्हें अपनी आगोश में ले लेते हैं और अल्लाह ताला उनका जिक्र खैर अपने पास मौजूद लोगों में करता है। ज़रा गौर कीजिए, कितनी सारी खूबियाँ और कितनी फजीलतें, कितना बड़ा अज्र सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की तिलावत करने वाले के लिए रखा है। सातवीं खूबी कुरान की तिलावत की ये है कि अल्लाह की रज़ा का हुसूल होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, यजीउल कुरआन यौमल क़ियामति फ़यक़ूलु या रब हुल्लिह फ़यलबस औ फ़युलबस ताजल करामत सुम्मा यक़ूलु या रब्बि ज़िदहु फ़युलबस हुल्लतल करामत सुम्मा यक़ूलु या रब्बि इर्ज़ अन्हु फ़यर्ज़ अन्हु फ़युक़ाल इक़रा वर्क़ी व तुज़ाद बिकुल्लि आया हसना। सही तरगीब में 1425 नंबर और तिरमिज़ी में 2915 नंबर। शेख अलबानी ने उसे हसन कहा है। इस हदीस का तर्जुमा इस तरह से होगा, क़यामत के रोज़ कुरान आएगा और कहेगा या रब उसे पोशाक पहना दे, तो उसे करामत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा ऐ रब उसे मज़ीद सरफराज कर, फिर अल्लाह ताला उसे करामत का पोशाक ज़ेबतन करा देगा। फिर कुरान कहेगा ऐ अल्लाह तू उससे राज़ी हो जा, तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा और उसे कहा जाएगा पढ़ और मंजिल तय करता जा, और हर आयत के बदले उसकी नेकी में इजाफा कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान करीम की तिलावत का एक फ़ायदा ये है कि गफलत और कोताही से निजात मिलती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, मन क़रा फ़ी लैलतिन मियत आया लम युक्तब मिनल गाफिलीन व कुतिबा मिनल क़ानितीन। सही इब्न खुज़ैमा 1144 और सिलसिलतुल अहादीस सहीहा 643 नंबर पर यह हदीस मुलाहजा की जा सकती है। एक रात में जो शख्स 100 आयत पढ़ेगा उसका शुमार गाफिल लोगों में नहीं होगा और उसे
عبادت گزار لکھ دیا جائے گا، قانتین میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کی فضیلت، آئیے ذرا 9ویں نمبر پر سماعت کریں، شیاطین سے نجات ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ سے مروی حدیث لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، صحیح مسلم 780، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ابن مسعود سے مروی حدیث میں ہے من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلتہ کفتاہ، صحیح مسلم 804، صحیح بخاری 4080، جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے گا اس کے لیے یہ آیات کفایت کریں گی۔ اس قرآن کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ مسیح دجال کے شر سے نجات ملے گی۔ ابو درداء سے مروی حدیث ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، صحیح مسلم 809، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لیا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ آج کے دور میں بڑا عظیم فتنہ جادو ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ جادوگروں سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اقرأوا البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ أي سحرہ، صحیح مسلم 804، صحیح الجامع 1165۔ سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ اس کا اہتمام کرنا باعث برکت، اس کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا حسرت و ندامت ہے اور جادوگروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جادوگر اس پر قادر اور غالب نہیں آ سکتے۔ 12ویں فضیلت، دین و دنیا میں امامت اور سرداری کا سبب یہ قرآن ہے۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، صحیح مسلم 2373، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اور دوسری حدیث عمر بن الخطاب سے مروی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، سنن ابن ماجہ 180، صحیح الجامع 1896، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی اقوام کو سربلند کرتا ہے اور دوسری اقوام کو پست کر دیتا ہے۔ 13ویں فضیلت قرآن کریم کی تلاوت کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا سبب ہے۔ جو شخص قرآن کو غور و فکر سے پڑھے گا اور اس کے بموجب عمل کرے گا گویا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اقتداء کی۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، صحیح الجامع 4811، آپ کا اخلاق قرآن کریم ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ 14ویں فضیلت میرے بھائیوں، یہ قرآن کفر سے نجات اور امان کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، سورہ اسراء آیت نمبر 45۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ 15ویں فضیلت میرے بھائیوں، نفاق سے امان حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورہ النساء آیت نمبر 142، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ رہا معاملہ حافظ قرآن کا جو رات و دن اس کی تلاوت میں منہمک و مشغول رہتا ہے تو وہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ 16ویں فضیلت میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اسراء آیت نمبر 82۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ 17ویں فضیلت میرے بھائیوں، یہ قرآن ہدایت اور صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا،
سورہ اسراء آیت نمبر 9، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں اور گروپ کے ممبران، یہ قرآن کی چند فضیلتیں تھیں جنہیں میں نے احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن کو ہمارے سینوں میں آباد کر دے، اس کے مطابق عمل کی تعلیم و تعلم کے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔